معزز سامعین، اسلام نے انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور صالح معاشرے کی تعمیر و تشکیل کی ہدایت دی۔ حلال و حرام کی تمیز سکھائی، جائز و ناجائز کے حدود بتائے، مفید و مضر کے فرق کو واضح کیا۔ جو چیزیں انسان کی صحت ظاہری و باطنی کے لیے خطرناک ہیں ان کی حقیقتوں کو اجاگر کیا۔ غرض اسلام نے انسانوں کو دین و دنیا کی زندگی کے پاکیزہ و پیاری تعلیمات کا ایک حسین گلدستہ عنایت کیا۔ سامعین حضرات، نشہ آور چیزوں میں سب سے پہلا درجہ شراب کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ شراب کے ساتھ ہر وہ چیز اور مشروب بھی حرام ہے جس سے نشہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تمام برائیوں اور خرابیوں کی کنجی اور جڑ قرار دیا ہے۔ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ برائیوں کے دروازوں کو کھول بیٹھتا ہے اور گناہوں و نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حاضرین محفل، شراب نوشی اور منشیات کے استعمال کی وجہ سے بندہ آخرت کے اعتبار سے تو بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی عقل پر غفلتوں کے پردے پڑ جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور انسان نہ اپنے حواس اور اعضاء پر قابو رکھ پاتا ہے اور نہ ہی زبان اور جسم پر اس کا کوئی کنٹرول ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر صالح اور پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنا ہو اور انسانوں میں حیا و اخلاق کے جوہر کو آراستہ کرنا اور ان کو تہذیب سے مزین کرنا ہو تو لازمی طور پر منشیات اور شراب نوشی سے معاشرے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بغیر پاکیزہ معاشرہ تشکیل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک کریں، اس کے نقصانات کو لوگوں کے سامنے صاف انداز میں پیش کریں، نوجوانوں کو بچائے اور تباہی کے دلدل میں پھنسنے سے ان کو روکے، بچوں پر کڑی نظر رکھے، ان کی صحبت اور دوستی کا جائزہ لیتے رہے، منشیات کی تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ روکے اور دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی، روحانی و جسمانی نقصانات اور خطرات سے انہیں آگاہ کرتے رہے۔